السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 98 سورہ آل عمران، آیت نمبر 7 تا 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری جس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہے، فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد نہیں جانتا مگر اللہ تعالی۔ اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقل والے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ هو الذی، وہی ہے جس نے انزلہ نازل کی علیک آپ پر الکتاب کتاب، منہ آیات اس کی بعض آیتیں محکمات محکم واضح ہیں، ہننا وہی ہیں ام الکتاب اصل کتاب،
وَأُخَرُ اور کچھ دوسری متشابہات متشابہ غیر واضح ہیں. فَأَمَّا پس لیکن الَّذِينَ وہ لوگ کے فی قلوبہم ان کے دلوں میں زیغ کجی ہے فَيَتَّبِعُونَ تو وہ پیچھے لگتے ہیں ما ان کے جو تشابہ متشابہ ہیں منہ ان میں سے ابتغاء تلاش کرنے کے لیے الفتنہ فتنہ وابتغاء اور تلاش کرنے کے لیے تعویل ہی اس کی تعویل وما یعلم حالانکہ نہیں جانتا تعویلہ ان کی تعویل الا سوائے اللہ تعالیٰ کے والراسخون اور وہ لوگ جو پختہ ہیں فی العلم علم میں یقولون وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بہی اس پر کلن سب من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے وما یذکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا مگر اولو الالباب عقل مند ہی. ربنا اے ہمارے رب لا نہ تزغ تو ٹیڑھا کر قلوبنا ہمارے دلوں کو بعد اس کے بعد کے ادیتنا تو نے ہدایت دی ہمیں وہب اور عطا کر لنا ہمیں من لدنکا اپنے پاس سے رحمتن رحمت انکا انتا بے شک تو ہی ہے الوہاب بڑا عطا کرنے والا. ربنا اے ہمارے رب انکا یقیناً تو جامع جمع کرنے والا ہے الناسا لوگوں کو لیومن ایک ایسے دن میں لا ریبا نہیں ہے کوئی شک فیہ اس میں ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی لا یخلف نہیں خلاف ورزی کرتا المیعاد وعدے کی. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں قرآن مجید کی ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بات بیان فرمائی محکم اور متشابہ آیات کی. محکم آیات کے جن کا معنی مفہوم حکم بالکل واضح ہے اور متشابہات جو کہ غیر واضح ہے. قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ نے قرآن پاک کی تمام آیات کو محکم فرمایا. چنانچہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ. الف لام را ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں. ایک اور مقام پر اللہ نے سورہ زمر میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے. اور یہاں آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بعض آیات جو ہیں وہ متشابہات ہیں, کچھ آیات محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں, اور اسی طرح کچھ دوسری وہ متشابہات ہیں, کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں. تو بعض کو محکم اور بعض کو متشابہات وغیرہ اس میں تعارض کوئی نہیں ہے. تمام آیات کے محکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں کوئی کمی کوئی خرابی نہیں, نہایت مضبوط اور محکم ہے. اور متشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیات فصاحت و بلاغت و مضامین و معانی میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. اس جگہ آل عمران میں فرمایا کہ بعض محکم ہیں اور بعض متشابہ. تو محکمات آیات سے مراد وہ آیات ہیں کہ جن کا مفہوم بالکل واضح اور صاف ہے اور ان میں کسی قسم کی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں, اور یہی ام الکتاب ہے یعنی اصل اور بنیاد. اب ان آیات میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی گئی ہے اور انہی میں دین کے بنیادی عقائد, انہی محکمات آیات میں ام الکتاب میں دعوت دی گئی ہے اور انہی میں دین کے بنیادی عقائد اور اسی طرح عبادات اور احکامات کو بیان کیا گیا ہے.
قرآن مجید میں مذکور نصیحتیں اور عبرتیں بھی انہی میں شامل ہیں۔ انسانی گمراہیوں کی نشاندہی بھی انہی آیات میں کی گئی ہیں، جبکہ متشابہات آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو ملتے جلتے کئی معانی کا احتمال رکھتی ہیں، اس لیے ان کے اصل مرادی معنی سمجھنے میں لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے یا ان میں تعویل کی گنجائش نکل سکتی ہے، یا ان میں ایسے حقائق کا بیان ہے جن پر ایمان مجمل طور پر لانا ضروری ہے، لیکن مفصلاً ان کی تفاصیلات کو جاننا یہ نہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری ہے، نہ ہی عقلی استعداد کے ساتھ ممکن ہے۔ یعنی عقل کو اتنا ملکہ، اتنا کمال اور اتنا استعداد اور طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کو سمجھ سکے۔ صفات الہیہ کے منکرین اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش ہونے اور اللہ کے ید، اللہ کے ہاتھ کے ہونے اور اسی طرح اس کے نزول ہر رات آسمان دنیا پر اور قیامت کے دن میں نزول کو کچھ لوگوں نے متشابہات قرار دے کر ان کے معنی کو سمجھنے میں ہی ناممکن قرار دیا، جبکہ یہ آیات جو صفات الہیہ کے تعلق سے ہیں، وہ چاہے استواء علی العرش ہو، اللہ کے ید کے تعلق سے ہوں، اللہ کی ساق پنڈلی کے تعلق سے ہو، اللہ کا ہر رات میں آسمان دنیا پر نزول کے تعلق سے ہو، یہ محکمات آیات ہیں اور ان کے معنی واضح ہیں، ان کی کیفیت وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، تفسیر وحیدی وغیرہ۔ اب ان آیات میں عیسائیوں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہ کلمتہ اور روح منہ، ان الفاظ کو لے کر ان آیات سے عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے اور اللہ کے بیٹا ہونے پر استدلال کرتے، مگر جو دوسری واضح اور محکم آیات تھیں ان کو وہ چھوڑ دیتے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، نہیں ہے وہ مگر وہ ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالی کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔ اب یہ عیسائی لوگ ان جیسی آیات پر غور و فکر نہیں کرتے اور دھیان نہیں دیتے۔ محکم اور متشابہات آیات کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر بھی کیا کہ جن کے دل کے اندر کجی ہے، بیماری ہے اور ٹیڑھا پن موجود ہے۔ یہ جن کے دل میں کجی ہے تو وہ پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ان کا مشغلہ محض فتنہ کو پیدا کرنا ہے، اور محکمات کو چھوڑ کر یہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، اور چونکہ وہ متشابہات کئی معانی کا احتمال رکھتے ہیں اس لیے وہ ان سے وہ معنی نکالتے ہیں جو قرآن کریم کی صریح آیات اور محکمات آیات کے خلاف ہوتے ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور اپنے خیال میں اس کی اصل مراد تلاش کرنے کے حوالے سے۔ ایسے فتنہ باز لوگوں کے تعلق سے اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں، نبی علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، هو الذی انزل سے لے کر اولو الالباب تک نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمایا، اور پھر فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، سو تم ان سے بچو۔ یعنی یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن، خرابی، نقص، بیماری موجود ہے، سو تم ان سے بچو۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4547۔ اسی طرح ابو داود کی 4603 نمبر کی روایت
جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک میں جھگڑنا کفر ہے، پس ضروری ہے کہ قرآن کریم کا جو حصہ محکم بالکل واضح ہے اس پر عمل کیا جائے، اور جو متشابہ ہے ملتے جلتے غیر واضح ہیں ان پر جوں کا تون ایمان رکھا جائے اور تفصیلات سے بحث نہ کی جائے۔ اور جو بحث کرنے والے ہیں یہ پھر ہلاکت کی راہ پر ہی چل پڑتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی اصل مراد صرف اللہ تعالی ہی کو علم میں ہے، اللہ جانتا ہے، اور وہ جو راسخ فی العلم ہیں، علم میں پختہ ہیں، تو وہ لوگ ان کے تعلق سے جانتے ہیں کہ اس کی اصل مراد جو ہے وہ کیا ہے۔ وہ لوگ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، پختہ علم رکھنے والے ہیں، وہی اصل مراد کو جاننے والے ہیں۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جناب عباس بن مطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمن حضرت عبداللہ یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اسے دین میں سمجھ عطا فرما اور اسے تاویل کا علم عطا فرما۔ مستدرک حاکم 56280، اور اسی طرح مسند امام احمد ابن حنبل 240401، اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے پھر اللہ اسے دین کی فقہ سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تعویل کا علم راسخ فی العلم لوگوں کو بھی ہوتا ہے، وہ لوگ جو علم کے اندر پختہ ہیں۔ پھر یہ جو علم کے اندر پختہ لوگ ہوتے ہیں یہ بھی علم پر گھمنڈ نہیں کرتے، اپنے علم پر ناز نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ دعا گو ہوتے ہیں ان الفاظ کے اندر کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کرنا، اور اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا کر دی اور اپنے پاس سے رحمت عطا کرنا، یعنی اس کے باوجود اللہ سے ڈر کر دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہدایت پر ہی ہمیں رکھنا، ہدایت ہمیں عطا کرنا، اپنی رحمت سے قرآن و حدیث کی فقہ سے ہمیں ہمیشہ کے لیے ہر مسئلے اور مسائل اور مصائب کے اندر قرآن پاک اور حدیث کی فقہ اور صحیح تعویل سے اے اللہ ہمیں نوازتے رہنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ترمذی ابواب الدعوات حدیث نمبر 3522۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایت صحیح ہے۔ پیارے بھائیوں، جب راسخ فی العلم لوگ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت پر رکھنا اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں گمراہ نہ ہونے دینا، اور جب پیغمبر یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، ایک اور حدیث کے اندر ہے بندے کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جب راسخ فی العلم یہ دعا کریں اور جب پیغمبر یہ دعا کرے کہ ہمیں اے اللہ راسخ فی العلم کہتے ہیں علم میں موجود پختہ علماء، صحابہ، تابعین، ائمہ، فقہائے کرام، محدثین اعظام رحمہ اللہ تعالی، ان کی یہ دعائیں ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا اور ہمیں ہدایت پر رکھنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کرتے رہنا۔ تو عام بندے کا کیا معاملہ ہے؟
عام بندے کو تو چاہیے اور زیادہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں ہدایت پر رکھنا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے بندہ دن کے شروع میں مومن ہوگا تو رات میں کافر ہوگا، رات میں کافر ہوگا تو دن میں مومن ہوگا، یعنی ایمان کے آنے اور جانے میں دیر کوئی نہیں لگتی ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو گھمنڈ، غرور اور تکبر کا شکار نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، معافیاں مانگتے رہنا چاہیے، التجائیں کرتا رہنا چاہیے، اپنا تعلق نماز سے، قرآن سے اور قرآن و حدیث سے جوڑے رکھنا چاہیے کہ کوئی معلوم نہیں کس قدر شامت اعمال ہو اور بندہ ہدایت کی بجائے گمراہی کے گڑھے میں، ہدایت سے ہٹ کر گمراہی کے گڑھے میں جا گر پڑے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم محکمات آیات پر عمل کریں اور جو متشابہات ہیں ان پر کہیں کہ اے اللہ ہم اس پر ایمان لائے، کیا معنی کیا مفہوم ہے یہ اللہ آپ ہی جانتا ہے، یا وہ جو راسخ فی العلم ہیں، اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ویسے ہر بندہ مومن اپنی نماز میں یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت پر ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم پہلا مطلب معنی مفہوم کہ ہمیں ہدایت عطا کر، دوسرا معنی مفہوم کہ اللہ ہمیں ہدایت پہ قائم فرما، ہمیں ہدایت پر رکھ، ہمارا ہدایت پر ہی خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔